جو بکواس کرتا ہے نا کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں، دین یہ ہے اسلام یہ ہے، اس کو ہمارے مسلمانوں میں سے بے شمار لوگ ملتے ہیں اس کی پیروی کرنے والے، اس کا ساتھ دینے والے۔ کیوں ساتھ دیتے؟ ہمیں قرآن کا پتہ ہی نہیں دین کیا ہے، قرآن کہتا کیا ہے؟ اگر قرآن کو سیکھا ہوتا، ہر ایرا گیرا نتھو پتو خیرا وہ اپنا چورن آ کے مسلمانوں میں بیچنے میں کامیاب ہوتا۔ ادھر تو جو شیطان کا چیلا جیسا چورن بنا دے، اسلام کے نام پر بیچنا شروع کر دے، اللہ کی قسم قوم بھاگ بھاگ کے اس کے پیچھے جاتی ہے۔ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، ناراض نہیں ہونا، میں ساری امت کا رونا رو رہا ہوں۔ صحیح بتائیں آپ، اللہ کو گواہ بنا کے، اللہ نے قرآن میں زبان اس کو استعمال کرنے کا طریقہ اللہ نے نازل کیا ہوا ہے قرآن میں کہ نہیں؟ بتایا ہوا زبان کہاں چلانی ہے، کہاں بتایا ہوا قرآن میں کہ نہیں؟ بتایا ہے۔ صحیح بتائیں، جتنے ماشاءاللہ ساری دنیا کو چھوڑو، پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں جتنے ہم پاکستانی لوگ ہیں، کیا ہماری زبان جن چیزوں سے رب نے روکا روک گئی؟ ہاں، ہم غیبتوں سے باز آ گئے، چغلیوں سے باز آ گئے، گالی گلوچ سے توبہ کر لی، کسی پر بہتان باندھنا، الزام لگانا، کسی کی عزت اچھالنا معاشرے میں، اس سے توبہ کر لی۔ لا یعنی باتوں سے اپنی زبان کو محفوظ کر لیا، لگا باتوں سے، شرکیہ کفریہ الفاظ کہنے سے اپنی زبان کو روک لیا، اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی والی باتیں وہ پھیلانے کے لیے زبان کو استعمال کرنے سے بچا لیا۔ ہم نے تو یہ ہمارے جسم کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، آدھی چھٹانگی کا بھی نہیں، آسمانوں والے رب کے قرآن کو اس پر بھی نافذ نہیں کیا، اور پھرتے ہیں ساری دنیا میں قرآن کے نافذ کرنے کا دعویٰ لے کر۔ ہماری زبان سے نہ رشتہ دار محفوظ ہیں، نہ دوست محفوظ ہیں، نہ اہل علم محفوظ ہیں، نہ اللہ کی قسم کوئی ہمسایہ محفوظ ہے، کوئی نہ نمازی محفوظ ہے، ہماری زبان سے کوئی محفوظ ہی نہیں۔ ناراض نہیں ہونا، ہماری آنکھیں کہاں استعمال کرنی ہے کہاں نہیں کرنی، کیا آسمانوں والے رب نے اس کے لیے قرآن میں رہنمائی دی ہے کہ نہیں دی؟ کیا ہماری آنکھیں، ناراض نہیں ہونا، قرآن کی تابع ہو گئی تعلیمات کے؟ ہم نے قرآن سے پوچھ کر اپنی آنکھوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا، رہنمائی لی قرآن سے، کہاں دیکھوں کہاں نہ دیکھوں۔ 24 گھنٹے ہماری نوجوان نسل فیس بک پر، یوٹیوب پر، واٹس ایپ کے لا یعنی اللہ کی قسم میسجز پر، ٹک ٹاک پر لگا لا یعنی بے مقصد چیزوں میں 24 گھنٹے مصروف، آنکھیں مصروف، ہاتھ مصروف، کان مصروف اس پر۔ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ کبھی وقت تھا قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے مسلمان، اب فیس بک کی تلاوت ہوتی ہے، یوٹیوب کی تلاوت ہوتی ہے، ٹک ٹاک کی تلاوت کرنے والے بہت سارے قاری موجود ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، لمبی نہیں کرنا چاہتا بات، میری گزارش ہے آپ سے، قرآن میں رب نے گارنٹی دی ہے، گارنٹی میری نہیں ہے، قرآن کی گارنٹی ہے۔ اللہ نے کہا فَإِمَّا يَأْتِ، بس اس کے بعد ختم کر دوں گا بات، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، او لوگو، او میری زمین پر بسنے والے میرے بندو، میرے آسمان کی چھت تلے رہنے والوں، میرا دیا ہوا کھانے پینے پہننے والوں، میری دی ہوئی آنکھوں سے دیکھنے کانوں سے سننے والوں، میری دی ہوئی زبان سے ما فی الضمیر کا اظہار کرنے والوں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے تمہارے پاس زندگی گزارنے کا دستور، رہنمائی آئے گی، ہدایت آئے گی۔ فمن، الفاظ پر غور کرنا، فمن تابع ہدایا، اللہ نے کہا جس نے اپنے عقیدے کو، اپنے
اپنے عمل کو، اپنی معاشرت کو، اپنی معیشت کو، اپنی سیاست کو، اپنی زندگی کے ایک ایک گوشے کو جس نے میری بھیجی ہوئی ہدایت کے تابع کر دیا، تابع، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اللہ کہتے ہیں نہ کوئی ڈر رہے گا کسی چیز کا اور نہ کوئی غم اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسرے مقام پہ فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، او مسلمانوں یاد رکھو، حکمرانوں، سیاستدانوں، تمہارے پاس میرا بھیجا ہوا دستور، قانون آئے گا۔ میں نے آئین بنایا ہے اپنے بندوں کا، وہ آئین میں تمہارے پاس بھیجوں گا، آئے گا تمہارے پاس، ضرور آئے گا۔ کہا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، جس نے میرے بھیجے ہوئے آئین، ہدایت، دستور کو کہ مکمل طور پر اپنی زندگی کو اس کے تابع کر دیا، لا یذل ولا یشقی، نہ کبھی بھٹکے گا، نہ کبھی بدبختی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ چار گارنٹیاں دی ہیں رب نے، کس پر؟ قرآن کو چومنے پر نہیں، قرآن کے اوپر، قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے پر نہیں، قرآن سے محبت کرنے پر نہیں، قرآن کو اونچی جگہ پر رکھنے پر نہیں، قرآن کو پیچھا نہ کرنے پر نہیں، میاں مٹھو والی تلاوت پر نہیں۔ کس پر چار گارنٹیاں دی ہیں؟ قرآن سے رہنمائی لے کر اس کے تابع اپنی زندگی کو کرنے پر۔ اور تصویر کا دوسرا رخ رب نے دکھایا ہے، کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جس نے میرے قرآن سے منہ موڑا، اعراض کیا، اسے پسے پشت ڈالا، اس کو چھوڑ کر ہندوؤں سے رسم و رواج لیے، عیسائیوں سے سیاست لی، یہودیوں سے معیشت لی، غیر مسلموں سے رسم و رواج لیے، چال چلن لیے، ہیئر سٹائل، لباس لیا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، قرآن سے نہیں لیا، جس نے منہ موڑا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، سونا بھی ہوگا، لوہا بھی ہوگا، تانبا بھی ہوگا، گیس بھی ہوگی، نمک بھی ہوگا، پانی بھی ہوگا، پٹرول ڈیزل بھی ہوگا، دنیا کے بے پناہ خزانے ہوں گے، فیکٹریاں کارخانے بھی ہوں گے، زمینیں بھی جو ہے نا وہ زرخیز ہوں گی، لیکن معیشتاً ضنکا، مہنگائی ختم، تنگ دستی ختم، بے روزگاری ختم، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک جیسے انسانوں کے دشمن، انسان نما، انسانوں کے استحصالی یہ ادارے، یہ درندے، ان کی غلامی سے نجات اور چھٹکارا نہیں ملے گا۔ معیشت ضنکا، سب کو چھوڑنے کے باوجود معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، صرف معیشت تنگ نہیں ہوگی، قیامت کے دن ساری خلقت کے سامنے اندھا بنا کر اٹھاؤں گا، کہے گا رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، یا اللہ میں تو بینا تھا، مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا؟ اللہ کہیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسیٰ، تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں، تجھے کہتی تھی نماز قائم کر، ورکعوا مع الراکعین، تو ایک کان سے سنتا تھا دوسرے سے نکال دیتا تھا۔ تیرے پاس میری آیتیں آئی تھیں جو کہتی تھی کہ والدین کو اف تک نہیں کہنا، تو والدین کے ساتھ لڑتا تھا، زبان بھی چلاتا تھا، آنکھیں بھی نکالتا تھا، ہاتھ بھی ان پر اٹھاتا تھا۔ تیرے پاس قرآن کی آیتیں آئی تھی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، تو جگہ جگہ پر رب کے ساتھ اس کی مخلوق کو برابر بنا کے ان کی عبادت کرتا تھا۔ تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھی جو کہتی تھی سود حرام ہے، تو نے سود کو حرام نہیں کیا۔ تمہارے پاس آیتیں آئی تھی جو تمہیں کہتی تھی وقرنا فی بیوتکن، اللہ کی بندیوں تمہارا مقام، تمہاری عزت تمہارے گھر ہیں، چار دیواری وہاں ٹھہرو، نکلنا ہے تو پورا جسم لپیٹ کر اس کا ایک پلو سینے پہ لڑکا کے پھر نکلو۔ تم نے ان ساری آیتوں کو بلا دیا، فراموش کر دیا، پسے پش ڈال دیا۔ فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، جو تو نے دنیا میں میری آیتوں کے ساتھ سلوک کیا تھا آج تیرے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا۔ سچا ہے قرآن؟ یہ اندھا بنا کر اٹھانا، رب کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، یہ تو کوئی شے نہیں ابھی۔ ہاں وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، جو اگلے مرحلے کا عذاب ہے نا اندھا بنانے کے بعد والا، وہ بڑا سخت ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا، جان نہیں چھوٹے گی اس سے۔ اور میرے بھائیوں آئیے، یہ
قرآن و سنت اور عالمی تجوید و قرات کانفرنس میں آپ ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں، اپنا قیمتی وقت نکالا ہے، یقیناً آپ کو قرآن سے محبت ہے، آپ سن رہے ہیں، لمبی دیر سے سن رہے ہیں، اور ابھی سننے کے لیے آپ ماشاءاللہ حشاش بشاش بیٹھے ہیں۔ میری منت ہے آپ سے، منت اس لیے کہہ رہا ہوں، میں منوا نہیں سکتا، میرے پاس منوانے کا اختیار نہیں ہے، اتھارٹی نہیں ہے۔ منت کر سکتا ہوں، آپ کی منت کرتا ہوں، آج یہاں پر اللہ سے عہد کر لو، رب سے عہد کر لو کہ جب تک زندہ ہیں انشاءاللہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے اور عمل بھی کریں گے۔ آسان طریقہ ہے، 24 گھنٹے ہوتے ہیں دن رات میں ہمارے پاس، کتنے ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹے۔ ہم اپنی دنیاوی زندگی کو اچھا اور بہتر کرنے کے لیے کوئی 8 گھنٹے دیتا ہے، 8 گھنٹے کوئی محنت کرتا ہے، کوئی 10 کرتا ہے، کوئی 12 کرتا ہے، کوئی 14 کرتا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ 14 گھنٹے محنت کرنے والے لوگ موجود ہیں دنیا کی خاطر۔ اور میرے بھائیوں، 24 گھنٹوں میں صرف قرآن کی ایک آیت فرض کر لو اپنے اوپر، آج کے بعد ایک آیت پڑھنی ہے، سمجھ کر پڑھنی ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ؟ قرآن سمجھنے کے لیے کوئی 14 علوم کی ضرورت؟ کعبے کے رب کی قسم ہے، اللہ نے ہر بندے کی سمجھ کے عین مطابق قرآن اتارا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کسی فلسفے کی، کسی منطق کی، کسی بلاغت کی، کسی شے کی ضرورت نہیں، بکواس ہے، یہ 14 علوم کی ضرورت ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ہر ایک کے لیے قرآن کو سمجھنا آسان بنا دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی رہنمائی لینے والا؟ تو ہو سکتا ہے یہ کام کریں گے آج سے شروع۔ کیا کام دیا بھلا؟ روزانہ ایک آیت پڑھنی ہے، سمجھ کر پڑھنی ہے، سمجھ کر کہ اللہ نے اس میں پیغام کیا ہمیں دیا ہے، اور اس پر انشاءاللہ عمل بھی کرنا ہے۔ اگر یہ کریں گے تو دنیا بھی سنور جائے گی، انشاءاللہ ہمیشہ والی زندگی بھی سنور جائے گی۔ نہیں کریں گے تو میرے بھائیوں کل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے میدان محشر میں، اور وہ کہیں گے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار، میری قوم، میرے عاشق، میرے غلام ہیں، مجھ پر صدقے واری جانے کے دعوے کرنے والے، انہوں نے قرآن کو مسجد میں نظر بند کیا ہوا تھا، قرآن سے رہنمائی نہیں دیتے تھے، رہنمائی اللہ کے دشمنوں سے، قرآن کے دشمنوں سے لیتے تھے قدم قدم پر۔ پھر نجات مل جائے گی۔ والقرآن حجت لک او علیک، قسم ہے اللہ کی، قرآن آپ کو نجات دہندہ بھی بن سکتا ہے، آپ کے خلاف گواہ بن کے آپ کو جہنم میں جھونکنے جھکوانے والا بھی بن سکتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے کہا، صحیح بخاری کی حدیث کے لفظ ہیں۔ یہ میری اور آپ کی مرضی ہے، قرآن کو اپنا سفارشی بنا لے یا قرآن کو اپنا گواہ بنا لے رب کی عدالت میں، دونوں میرے اور آپ کے اختیار میں ہیں۔ یقیناً آپ میں سے ہر بندہ کہے گا میں نے قرآن کو اپنا سفارشی بنانا ہے، اپنے خلاف گواہ نہیں بنانا۔ تو پھر طریقہ کیا ہے؟ وہی طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، آج کے بعد یہ شروع کر دیں، انشاءاللہ گھر کے حالات بھی بدل جائیں گے، سکون بھی مل جائے گا، بے شمار ٹینشنیں وہ بھی کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین انشاءاللہ جنتوں کا وارث بھی بنا دے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔